رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کی اہلیہ زوجہ جو روڈ ایکسیڈنٹ میں سوموار والے دن جو ہے وہ شہید ہوئے، رات سوموار کی ہی تھی، ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی اہتمام کرنا ہے۔ تو میں اسی غرض سے آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ کریم جل شانہ جو ذکر و اذکار ہو رہا ہے اس کے تو فعل ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ میں نے جس عنوان سے آپ کے سامنے بات کرنی ہے یہ ان کی بارگاہ میں منقبت کے طور پہ بھی موضوع پہنچے گا اور آپ کے سامنے سبق کے انداز میں بھی یہ موضوع ہو جائے گا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، جس جسم میں روح آئی ہے جانا ہر کسی نے ہے، روح ہر کسی کی پرواز ہوگی اور دنیا سے پردہ ہر کسی نے کر لینا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد ان کا ذکر بھی باقی رہتا ہے، ان کا نام بھی باقی رہتا ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا پیار بھی باقی رہتا ہے۔ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اپنے لیے فقط جیتے ہیں، اپنے لیے جیتے ہیں۔ عادات بھی یہی ہوتی ہیں کہ ہمیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے۔ اللہ کے بندوں میں کچھ خاص بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو فقط اپنے لیے نہیں اللہ کے بندوں کے لیے بھی جیتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر بندگان خدا کا پیار بہت زیادہ ہوتا ہے، انہیں اپنی زندگی سے بڑھ کر اوروں کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور پیار ہوتا ہے، اور یقیناً ایسے لوگ دنیا سے جانے کے بعد اپنا نام لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ رکھتے ہیں، لوگوں کے دماغوں میں بھی زندہ رکھتے ہیں اور لوگ ان سے محبت و پیار بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں ہی ایک نام ہمارے استاد محترم صاحبزادہ غلام بشیر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ آپ لوگ ان کے نام سے واقف ہو، ہم ان کے کام سے بھی واقف ہیں، اور یہ بات آپ میں سے ہر بندے کو اس پہ تو یقین ہونا چاہیے کہ کتنے میلوں دور ان کا گھر ہے اور یہاں پہ ان کے ایصال ثواب کی محفل کا منعقد ہونا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کی زندگی فقط اپنی ذات کے لیے نہیں اس کی ذات کے لیے گزری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے ان کا ذکر ہماری زبان سے کرا رہا ہے۔ ایسے لوگ جو دنیا میں اس انداز میں جی کے جاتے ہیں کہ ان کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے، ان کو فقط اپنے نہیں بیگانے بھی یاد رکھتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہوا تو ایک یہودی شخص آپ کے وصال پہ رو بھی رہا تھا۔ کسی نے کہا بھائی زندگی میں تمہاری تو ان کے ساتھ بنتی نہیں تھی، آج ان کے جانے پہ رو کیوں رہے ہو؟ تو یہودی نے کہا رونے کی وجہ یہ ہے میرے گھر کا راشن امام حسن کے گھر سے آتا تھا، میرے گھر کا راشن ان کے گھر سے آتا تھا، اس وجہ سے میری آنکھیں بھی نم ہیں ان کے جانے پر۔ اسی واسطے ہم کہتے ہیں کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ جن سینوں کے اندر اللہ کے بندوں سے پیار ہوتا ہے وہ لوگ دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی محبت پیار لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھ کے جاتے ہیں۔ ایسا کام ایسا انداز اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ نے اس مسئلے کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ جب پانی کی رفتار تیز ہو اور پانی تیزی کے ساتھ جا رہا ہو تو پانی کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے۔ ایک تو وہ سیلابی پانی آج سمجھنا ہو تو صرف والے پانی میں ہاتھ ہلاؤ تو جھاگ بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ بتاتا ہے جھوٹوں کی مثال جھاگ جیسی ہے، ہوں گے بے شک اوپر پر فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ جو فائدہ مند نہ ہو اوپر بھی ہو وہ باقی نہیں رہتا، وہ مٹ جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو لوگوں کے لیے نفع مند ہوتا ہے زمین پہ وہی برقرار رہتا ہے۔ جھاگ جھٹ پل کے لیے ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ پانی جو لوگوں کے نفع کا سامان ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ تو اللہ کریم نے بتایا ایک گر بتا دیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ لوگوں کو نفع دینا،
لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرنا، لوگوں کے فائدے کے لیے اہتمام کرنا، یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ ختم نہیں ہوتے، وہ دنیا میں باقی رہ جاتے ہیں۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اللہ فرماتا ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا سامان رکھتا ہے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ دنیا میں باقی رہے گا۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جی کہ ہر کوئی جاتا ہے، لیکن جس بندے کی زندگی اس رنگ میں ہو اور وہ اس رنگ میں دنیا سے چلا جاتا ہے، بظاہر وہ قبر کے نیچے زمین کے اندر سو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مٹتا نہیں ہے، اپنے نقش لوگوں کے دلوں میں زندہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں وہی شخص پیارا لگتا ہے، مفہوم حدیث پاک کا، جو تمہارے بچوں سے پیار کرنے والا ہو، تمہارے خاندان سے پیار کرنے والا ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الحلق عیال اللہ فاحبہم الی اللہ انفعہم لعیالہ، جیسے تمہیں اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان پیارا لگتا ہے، تمہیں اپنا گھرانہ پیارا لگتا ہے، اللہ کنبے قبیلے سے پاک ہے، اور اسے اپنی مخلوق بھی اسی طرح پیاری لگتی ہے۔ جیسے کوئی تمہارے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دے پیار سے، تمہیں وہ پیارا لگتا ہے، اللہ کو بھی وہ پیارا لگتا ہے جو اس کے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ آج اس پروگرام کی خاطر ہی میں نے اپنے کچھ احباب سے رابطہ کیا تو مجھے اس بات کی اطلاع ملی کہ قبلہ صاحبزادہ صاحب اپنے ہاتھوں سے گھر سے ناشتہ بنوا کر طالب علموں کے لیے کھانا مدرسے تک خود لے کے جایا کرتے تھے۔ چھوٹی بات نہیں ہے یہ، ہم مولویوں سے پوچھو کہ ہمیں اپنے سٹیٹس یاد آ جاتے ہیں چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہوئے، اور جس بندے کا مقام و مرتبہ بھی اتنا بڑا ہو، کتنی بڑی ہستی کا صاحبزادہ ہو، جن کو زمانہ غزالی زماں کہتا ہے، اور پھر عاجزی انکساری ایسی ہو کہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کا کھانا مدرسے میں لے جا کر پہنچانا۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا یہاں پہ آ کر کھا لو، پر ایسا نہیں کیا، خود جا کے پہنچایا۔ کیوں؟ زمانے کو بتا کے گئے کہ جو لوگوں کے لیے نفع کا سامان کرتے ہیں وہ ٹوٹ کر بھی بکھرا نہیں کرتے۔ اللہ کریم جل شانہ ان کو مٹنے نہیں دیتا، ان کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ وہ لوگ دنیا سے بظاہر جاتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ لوگ جہان میں باقی رہتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مریدوں کو نصیحتیں کچھ کرتے تھے جس وقت سرکار بیعت لیتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، بیعت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، ہمارے ہاں اس چیز کا رواج نہیں پایا جاتا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم بیعت ثابت کرتے ہیں نا کہ بیعت شرعاً جائز ہے، سرکار بیعت لیتے ہوئے اپنے مریدوں سے کچھ نہ کچھ شرطیں رکھتے تھے۔ ہم نے تو پلاٹ خریدنا ہو، دینا ہو، نکاح کرنا ہو وغیرہ تو اس وقت شرطیں یاد ہوتی ہیں، لیکن مرید کے لیے پیر کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اور میرے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا خاص نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پچھلے دنوں کسی کی زبان سے سنا کہ حضور علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے یوں کہہ رہا تھا کہ جس نے بے زر کو ابو ذر کر دیا، جس نے بے زر کو ابو ذر کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے فیض پانے والے حضرت ابو ذر غفاری جب حضور کے مرید ہونے کے لیے آئے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نصیحت کی تھی۔ سرکار نے فرمایا تھا احب المساکین، اے ابو ذر غفاری غریبوں سے پیار کرنا، اے ابو ذر غفاری غریبوں سے، اے غریبوں کی محبت ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بندے کے اندر سے اکڑ ختم ہوتی ہے اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جس بندے کے دل میں عاجزی پیدا ہو جائے وہ زمین پہ بیٹھا ہو یا زمین میں لیٹا ہو اللہ کے دربار میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اس لیے کہ جو رب کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے اپنی شان کے مطابق بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ کریم اس کو شان کی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ جو لوگ اس عاجزی کے پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کے پاس جا کے بیٹھ جانا، یہ عادات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بھی تھا۔ سرکار کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے غلاموں کے درمیان میں بیٹھتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں بیٹھتے، آنے والے کو پتہ بھی نہ چلتا
آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ یہ انداز محبت، یہ انداز کریمانہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ محبت جو سبق دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عملاً اس کو کر کے بھی دکھایا، عملاً اس کو کر کے بھی دکھایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس نصیحت پر ہم نے اپنے استاد گرامی کو دیکھا کہ ان کی زندگی بھر اکثر اوقات ان کی زندگی کے غریبوں اور مسکینوں اور فقیروں کے پاس گزرا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہم بڑے مالدار ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے تو ہم اپنے جیسوں میں جا کے بیٹھیں، نہیں، وہ اپنے جیسوں میں نہیں، وہ غریبوں، مسکینوں، کمزوروں کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ اور یہی چیز تھی کہ جس نے ان کو بلندیاں عطا فرمائی۔ میں نے کل ایک مضمون میں پڑھا، لاہور کے جامعہ نعیمیہ کے استاذ ہیں سید علی زین العابدین شاہ صاحب، وہ انہوں نے مضمون کے اندر لکھا کہ وہ کہتے تھے کہ میری تقریر تھی سلہ والی میں، تو میں تقریر کر رہا تھا اور دوران تقریر محفل میں تھوڑی ہلچل مچی، نقیب محفل نے نعرہ لگایا کہ جگر گوشہ حضور اشرف العلماء محفل میں آنے لگے ہیں۔ تو کہا میں نے سوچا کہ اتنی بڑی ہستی کا صاحبزادہ ہے اور بنتا بھی ہے، نخرہ بنتا بھی ہے نا، ہر کسی کو تو نہیں نہ جچتا، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ منصب دے اور اتنا بڑا نسبت اور تعلق بھی ملا ہو تو پھر نخرہ جچتا ہے۔ کہتے میرے دل میں تھا کہ کچھ گارڈ آگے ہوں گے، کچھ پیچھے ہوں گے، کچھ سلامیاں لینے کرنے والے دائیں بائیں ہوں گے اور اس انداز کے اندر آ رہے ہوں گے، اور اس نسبت اور تعلق کی وجہ سے کہ ایک عظیم ہستی کے صاحبزادہ ہیں تو سینہ بھی تان کے آ رہے ہوں گے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب مجلس میں اس ہستی نے قدم رکھا تو میری نظریں تکتی رہ گئیں کہ نگاہیں جھکی ہوئی، سر خمیدہ اور بڑی عاجزانہ چال کے ساتھ محفل میں یوں آ رہے ہیں کہ جیسے ان کو خبر ہی نہیں کہ یہ استقبالیے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اب سننے کو یہ بات آسان ہے اور مجھے بیان کرنے کو بھی آسان ہے، پر عمل کرنے کے اعتبار سے یہ عمل وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کریم جل شانہ نے اپنی خاص محبت کا فیض رکھا ہو اور وہ رب کی دی ہوئی عطا سے لوگوں کے ساتھ اس انداز میں اور اس طریقہ کار کے مطابق پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دنیا سے جانے کے بعد جن کے خاندان رہے یا نہ رہے، اللہ ان کے تذکرے اپنے بندوں کی زبان سے ضرور کرواتا رہتا ہے۔ ہمیں بھی ان سے پیار ہے تو ان کی فقط ذات کی وجہ سے نہیں، ہمیں اس وجہ سے کہ وہ اس کے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ وہ اس کے ہیں اور اس کا نام لیتے تھے، ان کا ذکر کرتے تھے، ان کا پیار و محبت کا سبق دیتے تھے، اس وجہ سے ہمیں پیار ہے۔ اور اس پیار پر ہمیں اس سے امید بھی یہ ہے کہ رب کا یہ قانون ہے جو اس کے بندوں سے اسی کے لیے پیار کرتا ہے، اللہ بدلے میں اس بندے سے خود پیار فرماتا ہے۔ حدیث پاک سنیے، مشکات شریف کے اندر ہے اور ہے مسلم شریف کی حدیث اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، آپ بھی اپنے گھر سے نکل کر آستان پہ سفر کر کے یہاں پہ پہنچتے ہو، مولانا راشد صاحب کے ساتھ آپ کا کوئی خونی رشتہ تعلق تو نہیں؟ ایسے ہے نا، کوئی سگا بھائی بیٹھا ہو تو مجھے علم نہیں، لیکن ویسے کوئی خونی رشتہ تو آپ کا نہیں ہے نا، اسلامی بھائی ہو نا آپس میں، تو اس تعلق کے بیس پر بھی آپ چل کے ان کے پاس آتے ہو اور اللہ اللہ کا نام جپنے کے لیے، ان کے ذکر کے لیے تم یہاں پہ پہنچتے ہو۔ حدیث پاک بڑے توجہ سے سننا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص گھر سے نکلا اور گھر سے نکلا اس گھر سے کہ میں ایک بھائی کو مل کر آتا ہوں، اللہ کریم جل شانہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو مقرر کیا کہ فرشتے کو کہا انسانی شکل میں ڈھل جاؤ، اور انسانی شکل میں ڈھل کر اس کے راستے میں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر ذرا اس سے پوچھنا جا کہاں رہا ہے۔ فرشتہ انسانی شکل میں آ کے اس کے راستے میں بیٹھا اور آ کے پوچھتا ہے این تریدو، کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا اریدو اخلی فی قریہ، میرا ایک بھائی ہے، میں اس بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں اور فلاں بستی کے اندر میرا بھائی رہتا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے تیرا خونی رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں۔ بھائی توجہ کرنا ہے اس بات پر، ملنے جا رہا ہے اور فرشتے نے کیا پوچھا؟ تیرا خونی رشتہ دار ہے؟ کہا
کہا تیرے سر پر اس کا کوئی لین دین میں احسان ہوا ہو جس کا بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔ تو نے کوئی قرض لیا تھا جس کی وجہ سے تم اس کو اپنا محسن سمجھتا ہے اور اس کے بدلے میں جا رہا ہے؟ کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ فرشتہ کہنے لگا کہ ملاقاتیں عام طور پر اسی وجہ سے ہوتی ہیں، یہ وجہ نہیں تو تم اسے ملنے کیوں جا رہا ہے؟ حدیث پاک کے لفظ ہیں، فرشتے نے کہا، اس بندے نے کہا، غیر انی احببتہ فی اللہ، میرا اس کا اور کوئی رشتہ نہیں، یہ رشتہ ہے کہ وہ ہے رب والا اور مجھے رب والے سے پیار ہے۔ وہ ہے رب والا اور مجھے رب والے سے پیار ہے، اللہ والا ہونے کی وجہ سے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اب فرشتے نے کہا کہ مجھے بھی پھر کوئی عام انسان نہ سمجھنا، مجھے بھی عام انسان نہ سمجھنا، میں رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور رب کا پیغام لے کر تیری طرف آیا ہوں۔ بندے نے عرض کیا، بتاؤ میرے رب کا کیا پیغام ہے؟ فرشتے نے کہا، اگر تو اس اپنے جیسے انسان سے ملنے جا رہا ہے اس وجہ سے کہ تو اللہ کی خاطر اس سے پیار کرتا ہے، تو رب کا پیغام ہے کہ اللہ اس پیار کی وجہ سے تجھ سے پیار فرماتا ہے، اللہ اس پیار کی وجہ سے تجھ سے پیار فرماتا ہے۔ ہم پاگل نہیں ہیں کہ اپنے جیسے بندوں سے ہم اتنی محبت کریں کہ ان کے نام پہ محفلیں بھی سجا کے بیٹھ جائیں۔ ہاتھ تو ان کے بھی دو تھے، پاؤں تو ان کے بھی دو تھے، چہرہ ان کا بھی ہمارے جیسا تھا، داڑیاں انہوں نے بھی رکھی ہوئی تھیں، لیکن وجہ یہ ہے ہمیں پتہ ہے یہ پیار ایسا ہے جس پیار کے بدلے میں خالق بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی حدیث مسلم شریف کی۔ اب اس پر ایک میں بات ایڈ کر رہا ہوں، بات پہلے نہیں سنائی تاکہ پہلے حدیث ہو جائے، اور بالکل اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک حکایت ہے اللہ کے فقیر کی، نام ہے ان کا حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹھے ہیں، فرشتہ ان کے سامنے سے گزرا، فرشتے کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، لسٹ تھی، فرشتے ہاتھ میں پکڑ کر ان کے سامنے سے گزرا۔ یہ ان کی آزمائش ہو رہی تھی نا، اللہ مختلف انداز میں اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کی آزمائش تھی۔ ان کے پاس سے فرشتہ گزرا، فرشتہ جس وقت ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا، او بھائی ہاتھ میں جو لسٹ ہے اس پہ کیا لکھا ہے؟ تو فرشتے نے کہا، اس پہ ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے نام ہیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ ابراہیم بن ادھم نے کہا، ذرا لسٹ مجھے بھی دو۔ لسٹ پکڑی اور ڈھونڈنے لگ گئے اپنا نام کہ میرا نام کہاں پہ لکھا ہے۔ اب حکمت بڑی ہوتی ہے، مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو سمجھانے کا مختلف طریقہ کار اختیار فرماتا ہے۔ لسٹ میں ابراہیم بن ادھم کو اپنا نام کوئی نہیں ملا۔ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور لسٹ میں نام ابراہیم بن ادھم کو اپنا کوئی نہیں ملا۔ ابراہیم بن ادھم نے لسٹ واپس کی اور پریشان حال ہو کر فرشتے سے کہنے لگے، مالک سے کہنا ان میں تو نہیں، جو ان سے پیار کرتے ہیں میرا نام وہاں پہ لکھ دینا، جو ان سے پیار کرتے ہیں میرا نام وہاں پہ لکھ دینا۔ رب کا حکم آیا فرشتے کو کہ اسی لسٹ کے پہلے نمبر پہ ابراہیم بن ادھم کا نام لکھو، کیونکہ جو میری خاطر میرے بندوں سے پیار کرتا ہے پھر میں رب اپنے اس بندے سے بھی پیار فرماتا ہوں۔ ہم تو اس لالچ میں یہ بزم سجا کے بیٹھے ہیں کہ ان کے بندوں کا ذکر اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہم سے پیار فرمائے گا۔ اور یہ جو سبق رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ کے ساتھ اپنے غلاموں کو عطا فرمائے، یہ وہ سبق ہیں جو بندہ ان کو پڑھ کر ان پہ عمل کرتا ہے، رب ذوالجلال جل شانہ اس کی سیرت و کردار سے بھی لوگوں کو نفع عطا فرماتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک پڑھی، ہم سبق پڑھ رہے تھے تو حدیث پاک آئی، وہاں پہ آپ بڑی توجہ سے سننا، حیران ہو جاؤ گے۔ وہاں پہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ کھڑے ہو جاتے، اس دوران بھی اگر کوئی حاجت مند آ کے حضور سے عرضی کرنے لگتا تو میرے نبی رک کر اس کی عرضی سننے لگ جاتے۔
نماز کا وقت تھا، اقامت کہہ دی گئی، صفیں کھڑی ہو گئی تھیں، اللہ کے رسول مصلی امامت پہ تھے، منہ قبلہ شریف کی طرف کر دیا۔ اب یہ حدیث پاک ہے، رسول کریم کے صحابہ اکرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص حضور کی قبلے والی سائڈ پر آیا اور سرکار سے اپنی باتیں کرنے لگ گیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی باتیں سننے لگ گئے، نماز کھڑی ہے، اقامت ہو چکی ہے، مقتدی صفوں میں اٹھ چکے ہیں، سرکار ایک محتاج اور ضرورت مند کی عرضی سن رہے ہیں۔ یہ سبق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، انسان ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پاؤں دو پہ چلتا ہو، انسان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل کے اندر اللہ کے بندوں کا درد رکھتا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان، ورنہ تسبیح کو کم نہ تھے کرو بیاں۔ کہا کہ اللہ نے درد دل کے لیے ہی تو انسان کو پیدا کیا، تسبیحاں پڑھنے کے لیے کوئی فرشتے تھوڑے تھے؟ کچھ سمجھ آئی کہ نہیں؟ پہلا انسان بنا تھا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا تیری تسبیحاں پڑھتے ہیں ہم، تیری پاکیاں ہم بیان کرتے ہیں، تیرا نام کا ذکر کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، لہذا انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ میرے رب نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب بات کی طرف توجہ رکھنا، علامہ بیضاوی نے اس مقام پر ایک حدیث نقل کی اور انہوں نے حدیث ترمذی شریف سے لی، فرماتے وہ رب جانتا کیا تھا جو فرشتوں کو حوالہ دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہ ہے کہ فقط تسبیحاں کافی نہیں، درد دل کے لیے پیدا کیا انسان۔ اللہ نے فرمایا، فرشتوں نے جب کہا کہ ہم تسبیحیں بڑی کرتے ہیں، ذکر تیرا کرتے ہیں، تیرے نام کے جو ہے نام لیوا ہیں، رب نے فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ امام بیضاوی نے اس پر حدیث نقل کی، کہا کہ ایک وقت آتا ہے انسان کی زندگی میں جس وقت ایک انسان کا چھوٹا بچہ بچپنے میں فوت ہوتا ہے اور فرشتہ اس کی روح قبض کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ بھئی اس پہ دکھ ہوتا ہے بندوں کو کہ نہیں؟ چھوٹا بچہ بچپنے میں بندے سے جدا ہو جائے تو بندے کو دکھ تو ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں جس وقت اس بچے کی روح قبض کر کے فرشتے بارگاہ رب العزت میں پہنچتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے اقبضتم ولد عبدی، میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر کے لے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں۔ ذرا توجہ تو کرو، بھیجنے والا کون تھا؟ اور جانے کے بعد پھر پوچھ بھی رہا ہے کہ تم ان کی روح کو قبض کر کے لے آئے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب پچھلی بات بھی ذہن میں رکھنا، انی اعلم ما لا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایک وقت ہوتا ہے مسئلہ سمجھایا جاتا ہے اور ایک وقت ہوتا ہے اس کو سرعام اس کا اظہار بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت فقط اتنا فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اب تھا موقع اس کے اظہار کا۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ بچے کی روح قبض کر کے لے آئے ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آگے رب نے تھوڑے لفظ اور استعمال فرمایا اقبضتم ثمرۃ فؤادہ، اس کے دل کے پھل کو توڑ کے لائے ہو؟ اس کے دل کے پھل کو توڑ کے لائے ہو؟ فرشتوں نے کہا جی ہاں۔ اب اللہ پوچھتا ہے ماذا قال عبدی، ذرا یہ بھی بتاؤ بچے کی جدائی پر میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ بچے کی جدائی پر میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا، ذرا یہ بھی بتاؤ۔ وہ علیم بذات الصدور، دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو جاننے والا، کیا اسے خبر نہیں تھی کہ فرش زمین پر میرے بندے نے کیا کہا؟ خبر تھی، لیکن رب چاہتا تھا ذرا یہ فرشتے اپنی بولی میں بول کے بتائیں نا وہ کیا کہہ رہا تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ بچے کی روح قبض ہونے کے باوجود تیرا بندہ تیری حمد بھی کر رہا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھ رہا تھا۔ جس وقت فرشتوں نے یہ جواب دیا، اللہ فرمانے لگا ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، اے فرشتوں جاؤ اب تم جنت میں میرے اس بندے کے لیے ایک مکان اور محل تعمیر کرو۔
محدثین نے یہاں پہ لکھا وجہ یہ تھی کہ رب نے جو پوچھا کہ وہ کہہ کیا رہا تھا، یہاں پہ اظہار ہو رہا تھا انی عالم ما لا تعلمون کا، کہ اللہ فرشتوں کو بتانا چاہتا تھا اور تسبیحاں پڑھنے کے لیے تم ضرور کافی ہو، پر اے جئی تسبیح تسا نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سمجھ گئے ہوں گے، اے جئی تسبیح اس طرح کا ذکر تم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فرشتے بیوی سے، اولاد سے، پھر اولاد کے درد محبت سے بھی پاک۔ رب نے فرمایا نہ تمہاری اولاد ہونی، نہ تمہارے بچے ہونے، نہ تمہارے اندر بچوں کی تڑپ، نہ ان کی محبت کی کشش کھینچ، اور نہ ان کی جدائی کا غم۔ سوکھے ویلے تسبیحاں کرنیاں سوکھیاں، ایسے اوکھے ویلے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا اور اس کے ذکر کی بزم سجا لینا، یہ کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے۔ فرمایا یہ وہ تسبیح تھی جس تسبیح کے لیے میں نے اپنے بندے کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تم اس درد سے پاک ہو، تمہیں کیا خبر۔ اب یہ بات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے درد دل کے لیے انسان کو بنایا ہے، کہ انسان کے دل کے اندر جو درد ہے اس پر بھی اس کا ذکر خدا اور رب نہ بھولے، وہ بندہ انسانوں میں عظمت پاتا ہے۔ ہمارے استاد گرامی اس رنگ میں بھی اگر دیکھا جائے تو اپنی زندگی کے مشکل سے مشکل اوقات میں، آج ہی آتے ہوئے میں نے کچھ احباب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا یہ میں نے اتنا وقت پاس رہ کے نہیں گزارا، جو پاس رہ کے جنہوں نے گزارا ان سے پوچھا، وہ کہتے تھے چاشت ہوں یا اشراق ہوں، عوابین ہوں یا تہجد ہوں، بڑی سی بڑی مجبوری بھی ہو، ان کے قضا نہیں ہوتے تھے۔ یہ چھوٹی بات نہیں، بڑی بات ہے۔ اگر پیار ہو رب ذوالجلال کی ذات اقدس کے ساتھ تو یہ والا معاملہ ہوتا ہے۔ بظاہر ایسی صورت حادثاتی پیش آنا جس کے اندر اعضائے بدن کا ٹوٹ جانا اور جسم کا زخمی ہو جانا اور اس کے بعد وصال کا ہو جانا، اس کو برا نہ سمجھنا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت وصال ہوا تو کان ناک کاٹ گئے، آنکھیں نکال لی گئیں، سینہ چیرا گیا، کلیجہ باہر نکالا گیا، چبایا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ اللہ کی دربار میں ان کا مقام نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مقام ہوتا ہے، ان کو اس منزل سے گزار کر اللہ اور اونچا مقام دینا چاہتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ بچا بچا کے تو رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں اس بات کی، کہا نہ بچا بچا کے تو رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ زمانے بھر کے جتنے شیشے ہوتے ہیں ان کی قیمت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ سلامت ہوتے ہیں، اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو بولیے قیمت نہیں رہتی۔ علامہ اقبال نے کہا ہوئے شیشے کی قیمت سلامتی میں ہے، ٹوٹ جانے کے بعد شیشہ بے قیمت ہو جاتا ہے، لیکن جو شیشہ اے انسان رب نے تجھے دیا ہے یہ سلامت ہو تو قیمتی ہے ہی ہے، پر ٹوٹ جائے تو اس سے وعدہ قیمتی ہے۔ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ٹوٹ جائے تو رب کو اور زیادہ پیارا لگتا ہے۔ دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں اور ان کی وجہ سے دل کا ٹوٹ جانا بارگاہ رب العزت میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ ہر تکلیف کو یہ نہ سمجھنا کہ گناہ گار پہ آتی ہے، تکلیفیں اللہ اپنے پیاروں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری جتنی تکلیفیں صفِ انبیاء میں کسی پہ نہیں آئی۔ ہے توجہ آپ کی؟ جتنی تکلیفیں مجھ پہ آئیں سرکار نے فرمایا نبیوں کی صف میں کسی پر اتنی تکلیفیں نہیں آئیں۔ انبیاء کی صف میں وہ بھی تھے جن کے سر کو آرے رکھ کے چیرا گیا، وہ بھی تھے، لیکن سرکار فرماتے ہیں جتنا مجھے تکلیف پہنچائی گئی اتنا کسی کو بھی نہیں پہنچائی گئی۔ کیوں؟ فرمایا اشد البلا الانبیاء فالامثل فالامثل، مشکلیں تکلیفیں
اللہ کے پیاروں پہ آتی ہیں، پھر جس کا جتنا رتبہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا نبیوں کی صف میں رتبہ میرا بڑا اونچا ہے تو آزمائش بھی اسی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یہ حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ کے گھرانے کے اندر اب جو وہاں پہ مزار شریف ہے ان کو حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ مزار شریف پر وہاں پہ 5 مزارات یعنی خاندان کا ایک حصہ یہ پچھلے 10 سالوں میں وہاں پہ پہنچ چکا، اور یہ تکلیف اور یہ مصیبتیں یہ بلائیں آنا یہ بھی ایک چیز کا اشارہ کر رہا ہے کہ جس نے اس سے لگائی ہے پھر وہ رب اس کو آزماتا بھی تو ہے۔ حبشی بلال پہ تھوڑے رنج آئے، انہوں نے تھوڑی تکلیفیں کاٹی، عمار بن یاسر نے تھوڑی تکلیفیں برداشت کی، مصعب بن عمیر نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا، لیکن بارگاہ رب العزت میں ان حضرات کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا بلند ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت بلال حبشی تشریف فرما ہیں، حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہیں، حضرت صہیب رومی بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک بات کہہ دی جناب ابو سفیان کو، اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو جھڑک دیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں بات، توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ صحابی جنہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، بلال حبشی، صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی یہ بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک بات حضرت ابو سفیان کو کہی، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جھڑک دیا، بات پہنچی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ہے ابو بکر لئن اغضبتہم فقد اغضبت ربک، کا تیری جھڑکی سے بلال ناراض ہو گیا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا، تیری جھڑکی سے بلال ناراض ہوا تو رب بھی اتنا رتبہ کیوں پایا؟ انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں ان تکلیفوں میں اللہ کریم جل شانہ نے ان کو بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ آخر پہ میں جو بات شروع کی تھی جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کی ایک بات عرض کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لیتے ہوئے فرمایا تھا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم۔ میں اس بزم میں یہ اپنی طرف سے نہیں رسول کریم کی طرف سے آپ سب بھائیوں کے لیے بھی یہ نصیحت لے کر آیا ہوں، اور یہ پیغام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس سے۔ سرکار نے بیعت لیتے ہوئے جناب ابو ذر غفاری کو فرمایا تھا ابو ذر جب معاملہ رب کا آ جائے، ہے توجہ بھائی دوبارہ غور سے سنو، جب معاملہ رب کا آ جائے، جب معاملہ رب کا آ جائے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب بات اس کی آ جائے تو پھر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرنی کہ زمانہ کیا کہے گا، جب بات اس کی آ جائے پھر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرنی کہ زمانہ کیا کہے گا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہماری زندگی کا بیشتر حصہ اسی رنج میں گزر جاتا ہے، ہم نہ اپنی مرضی سے جی پاتے ہیں نہ شریعت کی مرضی سے زندگی گزار پاتے ہیں، ہم اسی بات سے ڈرتے رہتے ہیں فلاں یہ کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ او بھائی سرکار نے بتایا لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہیں کرنی، لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، جب معاملہ رب کا ہو تو کسی کی ملامت کا خوف، کسی کی ملامت کا خوف نہیں کرنا، بغیر کسی ڈر اور خطرے کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم کو پورا کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے راستے خود آسان فرما دے گا۔ آج جمعہ شریف پر جو بیان کیا اس میں جو سرکار مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے نا، تو مدینہ شریف کی سرزمین پر جو سرکار نے پہلی تقریر جمعے کی خطبے میں کی تھی وہ بیان کی تھی، اس کے آخر پہ جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تھے وہ یہ تھا اوے بندو اپنا معاملہ اس کے ساتھ بنا کے رکھو، اپنا معاملہ اس کے ساتھ بگڑنے نہ دینا، لوگوں سے بگڑتا ہے تو بگڑ جائے پر اس سے معاملہ اپنا بگڑنے نہ دینا۔ کیوں؟ فرمایا اگر اس سے معاملہ تمہارا بنا ہوا تو لوگوں سے جو تکلیف آنے لگے گی رب بچا لے گا، رب بچا لے گا۔ اور فرمایا اگر لوگوں کی پرواہ کر کے اس سے معاملہ بگاڑ بیٹھے تو جب وہ پکڑے گا
کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو اس ساتھ سے معاملہ بنا کے رکھنا، یہ بات بھی عرض کرنے میں نتیجہ یہ نکالنا تھا کہ اس وصف شریف کے اندر بھی کہ لوگوں کی ملامت کا، لوگوں کے کہے کا خطرہ نہیں۔ ہم نے اپنے استاد گرامی کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی زندگی اس رنگ میں گزاری کہ انہوں نے لوگوں کے کہے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اپنے مدرسے، 4 مدرسوں کا اہتمام ان کے ذمہ تھا، اور اپنی زندگی پاک کے اندر 4 مدرسے چلا رہے تھے۔ یہ ان سے پوچھو جو ایک چلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جو 4 مدرسوں کی ذمہ داری اپنے سر پہ اٹھا کر دن رات بے لوث خدمت اللہ کے دین کی کرنی ہے۔ مدرسے چلانے والوں کی عموماً مدرسے کے استادوں سے نہیں بنتی، اور ہم نے تو جتنی بار بھی خلوت میں ان سے ملے، اکیلے میں بھی ملے، مدرسے کے استاد نہیں بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے ہر بار اپنے مدرسے کے اساتذہ کی تعریف کی ہے۔ مدرسے کے لیے کھال اپنا موٹر سائیکل لے جا کر اٹھا لینا اور اٹھا کر مدرسے کی خدمت کرنا، یہ ان کا کردار شریف تھا۔ اپنی زندگی میں مختلف انداز کے ساتھ انہوں نے دین متین کی خدمت کی۔ دین متین کا طالب علم ہو اس سے بھی پیار ملتا ہے، اس کا عالم ہو اس سے بھی پیار ملتا تھا۔ ہمارے مدرسہ کے جو محتمم صاحب حضور شیخ القرآن امام المناظرین علامہ سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات کرتے تھے، فرماتے تھے بڑا وہ نہیں ہوتا، جملے پہ غور کرنا، بڑا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس کوئی بڑا آ کر بیٹھے تو اسے لگے کہ میں چھوٹا ہوں، فرمایا بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس چھوٹا بھی آ کے بیٹھے تو اسے لگے میں بہت بڑا ہوں۔ وہ تو نہیں نا وڈا جس وڈے نو ہی نکا بنایا، بڑا تو وہ ہے جس کے پاس چھوٹا آ کے بیٹھا تو اسے بھی لگتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ ہم بہت چھوٹے ہیں لیکن ہم بھی ان کے پاس بیٹھتے تو ہمیں بھی محسوس ہوتا کہ ہم کوئی چیز ہیں، لیکن یہ ان کی مہربانی تھی، ورنہ ان کے سامنے ہم ذرہ خاک سے بھی کم تر تھے۔ یہ ان کا عطا، ان کی مہربانی، ان کی توجہ، اور یہ ان کا بڑا پن تھا کہ ان کے پاس کوئی بھی چھوٹا بیٹھتا، فقط اپنی بات نہیں، کوئی بھی چھوٹا ہوتا تو وہ بیٹھ کر وہاں پہ اسے اپنے چھوٹے پن کا احساس نہیں ہوتا تھا، اسے بڑا پن ہی محسوس ہو رہا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کردار کے اندر بھی ایسی چاشنیاں، ایسی برکتیں پیدا فرمائے، اور اللہ کریم اس پاک ذکر کے صدقے سے ان کے درجات کو بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر عطا فرمائے۔ اللہ کریم ان کے گرانے کے معاملات میں خزانہ غیب سے مددیں اتارے، برکتیں اتارے، رحمتیں اتارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔